أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه وبذوره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات محمد. ظاہر ہے کہ یہ گفتگو چل رہی تھی اس آیت کریمہ کے ذیل میں رسالت کے اوپر کہ پیغمبر ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنا رسول بنا کر کے ہدایتوں کے ساتھ اور دین حق کے ہمراہ اس دنیا میں بھیجا، اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کرے گا، چاہے مشرکین کو یہ بات اچھی ہی کیوں نہ لگے، بری ہی کیوں نہ لگے، ان کو اچھی نہ لگے۔ یہ میں نے 2 دن آپ کو اس طرف اشارہ کیا کہ کس طرح سے غلبہ پیدا ہوگا اس دین کو، اور ظاہر ہے کہ یہ دین کو اگر دیکھا جائے تو اس اعتبار سے کہ چونکہ دین حق کہا ہے خدا نے، تو حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے باطل پر۔ اگر اس زاویہ نگاہ سے اول روز سے یہ دین غلبہ رکھتا ہے۔ لوگ غلبہ کے مطلب اگر یہ لے رہے ہیں کہ پھر کوئی دین نہ رہ جائے گا سوائے اس دین کے، تو ظاہر ہے کہ سارے اور ادیان جو ہیں وہ افکار انسانی کے نتائج ہیں، اور یہ دین جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ جو ہے وہ انسان کا خلق کرنے والا ہے، اور انسان کی حقیقت سے وہی آگاہ ہے، کیونکہ انسان کس چیز سے بنا ہے، کیا ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں، ان ساری چیزوں سے آگاہی کامل صرف اللہ کو ہے، اور جب اللہ کو آگاہی کامل ہے تو اسی اعتبار سے وہ انسان کے زندہ رہنے کے لیے اور زندگی کرنے کے لیے جو دستور حیات وضع کیا اور بنایا ہے وہ اس کی ضروریات کے مطابق ہے، اور عام انسان جو ہے وہ خود اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے، تو
تمام انسان جو قانون بنائیں گے اپنے لیے وہ سارے قانون ناقص ہوں گے، جو اس لیے کہ خود انسان کی حقیقت سے واقف نہیں ہے، لہٰذا یہ ناقص اور وہ کامل، ہمیشہ کامل جو ہے ناقص پر غالب رہتا ہے۔ تو اس جہت سے، اس زاویے سے اگر ملاحظہ کریں تو خلاصہ کل کی بحث کا یہ تھا کہ یہ اللہ کا دین ہر وقت ہر آن، ایسا نہیں ہے کہ کسی زمانے میں غلبہ پیدا کرے گا، ہر وقت ہر آن غالب ہے سارے دینوں پر۔ اس طرح سے کہ اگر آج بھی آپ دیکھیں دین کے عنوان سے اور مذہب کے عنوان سے جتنے بھی مذاہب ہیں، باطل تو ہمیشہ یہ چاہتا ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو پھیلائے، پروپگنڈا کرے، لوگوں کے سامنے جو ہے اس کی تبلیغ کرے، لیکن دین حق جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ کسی کو دبا کر کے اپنی بات کو منوائی جائے۔ اس کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، جس کا دل چاہے قبول کرے، جس کا دل نہ چاہے قبول نہ کرے، جبر نہیں ہے۔ مگر صرف یہ ضرور ہے کہ ہم بحیثیت اللہ کے یہ چاہ رہے تھے کہ تم براہ رو نہ ہو، اس لیے ہم نے قانون بھی دیا، ہادی بھی دیا ساتھ میں، تاکہ ہدایت ہو۔ اختیار سے تمہارے چاہتے ہیں کہ تم راہ راست پر چلتے رہو، صرف اختیاری زندگی مطلوب ہے ہمیں، اور جبری زندگی کا ہماری طرف سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں۔ اور جتنے ادیان ہیں ان کے ہاں اس طرح نہیں ہے کہ اگر آپ کے سمجھ میں آئے تو اسے قبول کر لو، ان کے ہاں یہ نہیں ہے، وہ تو اپنی حقانیت کو پیش کرنے کے لیے اس دین کو پھیلا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، پرچار کر رہے ہیں، اور کوشش اور سعی میں رہتے ہیں کہ دوسرے مذاہب کے لوگ اس میں آ جائیں، چاہے جس طرح سے ہم پھنسا سکتے ہوں ان کو تو لے آئیں۔ لالچ انسان کی فطرت ہے تو لالچ دے کے اپنے دین میں لے آئیں۔ اگر اسلام نے کوئی ایسا لالچ دینے کو نہیں رکھا اس دنیا میں، کہیں یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی مومن ہو جائے تو تم اس کو اتنے کروڑ روپے فراہم کر دو، اس کی زندگی ایسی بنا دو۔ حالانکہ بہت سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں، مسلمان بھی اپنے، یہ ایسا کیوں نہیں ہوتا ہمارا مذہبی لیول پر یہ بات کہ مذہب کے لوگ جو ہیں پیسہ جمع کریں اور اکٹھا کریں اور اس کو بنائیں، اور جو سماج میں آئے تو فوراً اس کو دے کے اسے اوپر لے آئیں اور یہ کریں۔ بھئی یہ دین کا کام نہیں۔ اسلام دین نے مادیت کی زندگی جو ہے اس کا طریقہ سکھایا ہے کہ کتنے کم پیسے میں تم کیسی زندگی کر سکتے ہو۔ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ حلال طریقے سے کھانے کی سوچو، حرام طریقے کو اختیار مت کرو، اور حلال طریقے سے جب کھانے کو ذہنیت بنا لو گے تو سکون و اطمینان بھی رہے گا۔ مادیت کے کیوں اتنا زیادہ چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ کہ پھر تم پریشان حال نظر آؤ۔ اس نے یہ نہیں کہا۔ آپ دیکھیں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام، یہودی نے جب پوچھا تھا اور کہا تھا کہ یہ روزانہ یہ کب تک کام چلتا رہے گا آپ کا، جب میں آپ آتے ہیں اتنا جو دے دو، اتنا گندم دے دو، اتنا یہ دے دو، یہ کیا ہے؟ اگر آپ کے یہ بھائی جن کا آپ لامکاب باندھ رہے ہیں تو یہ نبی ہیں، یہ نبی ہیں تو کیوں نہیں اتنا کچھ فراہم کر دیتے تمہارے لیے کہ تم اچھی زندگی گزارنے لگو، قرض نہ لو ہم سے،
ہے نا یہ واقعہ؟ تو آپ تو ایک یہ چیز دیکھیے کہ خود مقابل دین جو ہے وہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ جو مبلغ واقعی ہے وہ کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے۔ بھائی کیوں نہیں ایسا کرتے؟ تو حضرت نے جواب یہ دیا کہ ایسے بھی مومن موجود ہیں کہ وہ اگر اس دیوار کو کہیں کہ سونا ہو جائے تو وہ ہو جائے، ابھی کہا نہیں تھا اور وہ سونا میں تبدیل ہو گئی۔ اس سے کیا مقصد تھا امام کو ظاہر کرنے کا؟ آخر کوئی ہدف ہے، کوئی ہدایت ہے، یا خالی اقتدار دکھانا ہے؟ بس اقتدار تنہا نہیں دکھانا ہے، بتانا یہ ہے کہ اتنا سب اپنے ہاتھ میں ہونے کے باوجود ہم لوگ مادی زندگی کو ترجیح نہیں دیتے۔ دین میں جو زندگی کو ترجیح دی جاتی ہے وہ روحانی زندگی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ لہذا یہ ساری دولتیں ہمارے اختیار میں ہیں، اگر ہم یہی چاہیں تو بیٹھے بیٹھے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن حلال کی روزی کمانا اور حلال طریقے سے اور کم مایگی میں کیسے انسان اپنی زندگی گزارے، اس کا بھی نمونہ عمل تو ہم ہی کو کر کے دکھانا ہے۔ لہذا اس طرح سے زندگی گزاری کہ دن بھر کام کر کے، مزدوری کر کے، اس کے بعد جو چیز آئے ہاتھ میں اس میں خود کو، اپنے لیے، اپنے بچوں کی، اور اگر خدا کی راہ میں کوئی مانگنے آ جائے تو اسی کمائی ہوئی تھوڑی سی کمائی میں کہ جس میں ہمیں زندگی کرنا ہے، کس طرح جو ہے راہ خدا میں خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ نمونہ کامل امیر المومنین کی یہ زندگی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ رسول اللہ جو کہ دین لے کے آئے، جن کو دین لے کے بھیجا ہدایتوں کے ساتھ، یہ ہدایت ہی تو ہے کہ جو دن دن بھر بھوکا ہے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ رہا ہے۔ پتھر باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا حاجت ہے؟ پتھر اتاریے اور اپنے اقتدار سے کام لیجیے۔ جو بھی آپ کے بس میں ہے، جو یہ کہہ دے کہ یہ پہاڑ جو کوہ ابو قبیس ہے اس کی طرف اشارہ کرے کہ چاہوں تو ابھی یہ سونا ہو جائے، جس میں اتنی اقتدار و قوت ہو، اس کو پتھر باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب چاہے جس قدر مادی منفعات حاصل کر سکتا ہے، لیکن نہیں، خود کو ایسے رکھا تاکہ جو غریب و فقیر زندگی کرتے ہیں ان کو سکون حاصل ہو کہ دین کا رہنما بھی اسی طرح سے زندگی کرتا ہے۔ اس کا جواب دوسری طرز پہ بھی دیتے ہیں کہ نبی اگر چاہتے تو یہ بھی کر سکتے تھے، ان مال و متاع سے استفادہ کر سکتے تھے، لیکن نبی یہ کام کر سکتے ہیں نا اپنی قوت و قدرت دکھا کے، لیکن وہ جو بیچارے صحابی تھے ان میں تو اتنا اقتدار نہیں تھا نا کہ وہ کسی دیوار کو سونا کر دیں، یا کسی پہاڑ کو سونا کر دیں، یا کسی پتھر کو چھو لیں تو جواہر بن جائے، یا ہاتھ دھو دیں تو جواہرات میں بدل جائے۔ ان میں تو اتنا اقتدار نہیں تھا نا۔ جب ان میں نہیں تھا تو پھر وہ کیسے زندگی کریں گے؟ تو ایک جہت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی حیات کا چرخہ نہیں چلائیں گے۔ عادی انسان جس طرح سے کمائی حلال لے آئے اور اس سے اپنی زندگی چلائے اور اس میں اللہ کا مطیع اور فرما بردار رہے، یہ حیات جو ہے پیغمبر کو دکھانا ہے۔ اس وجہ سے آپ جو ہیں اپنے پیٹ پہ پتھر بھی باندھ رہے ہیں کہ اگر نہیں ہے تو بھوکے کی حالت میں پتھر باندھا کیوں جاتا تھا؟ کیونکہ وزن شکم سے بھوک جو ہے وہ اس کا احساس کم ہوتا تھا، اس لیے پتھر باندھتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ روٹیاں بھی جو نصیب ہوتی تھیں
وہ روٹی بڑی مشکل سے ایک ٹکڑا یا آدھی وہ پیغمبر تک پہنچتی تھی، وہ بھی تقسیم کر کے کھاتے تھے۔ بعض ایسے صحابی بھی تھے کہ جن کے پاس نہیں تھا تو ان کو پہلے پہنچواتے تھے۔ یہ اوائل زندگی عجیب و غریب رہی ہے پیغمبر کی، یہ سیرت مکمل پیغمبر ختمی مرتبت کی روشن کریں اگر آپ ان کے سامنے، جو کہ ان کی حقیقت سے آگاہ نہیں۔ ہم لوگ اپنی مجالس میں زیادہ تر آپ کو معجزات و واقعات ان سے سہارا لیتے ہیں، اقتدار بیان کرتے ہیں، جنگیں بیان کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ بھی ضروری ہے، وہ ایک ذریعہ ہے تعلیم کا کہ اس سے ایک سیرت کا گوشہ اجاگر ہوتا ہے۔ یا بہت زیادہ آئے تو عبادت بیان کرنے لگے، مگر سیرت پیغمبر میں جو اہم ترین سیرت ہے وہ زندگی کیسے چلائی جائے، وہ اہم ترین ہے، جو کہ اللہ کی جانب سے معمور ہے، آخری نبی ہے، سید الانبیاء ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور وہ کیوں نبی نہیں آئے گا اس کی بھی ایک وجہ ہے، وہ اس لیے نہیں آئے گا کہ نبی ہے نبا سے، اور نبا کے معنی ہے خبر کے، خبر جو ہے وہ لے کے نبی آتا ہے، جب تک خبر ہے اس وقت تک وہ نبی ہے، اور جب خبر ختم ہو گئی تو اب نبوت بھی ختم ہو گئی، تو اب خبر ہے کیا کہ جسے نبی لے کے آ رہا ہے یکے بعد دیگر نبی اسے لا رہا ہے، تو وہ خبر کیا ہے؟ تو فرمایا قرآن نے کہ یسألونک عن النبع العظیم، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے اس خبر عظیم کے بارے میں۔ جو یہ خبر عظیم کیا ہے؟ تعمیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا النبع العظیم، میں نبع عظیم ہوں۔ اب جب وہ خبر دے دی انہوں نے تو اب کوئی خبر رہی نہ گئی، تو اب نبوت کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب فرمایا کہ لا نبی بعدی، اب میرے بعد نبی نہیں ہے۔ نبی تو نہیں ہے لیکن پیغام خدا ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ بھی پیغام جو تھا ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا، کوئی پیغام اور ہے؟ اگر رہ گیا ہوتا تو کبھی خدا یہ نہ کہتا کہ آج میں نے دین کو کامل کر دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خزانہ غیب الہی میں بنام دین کوئی چیز باقی نہیں بچا، سب کچھ تھا اسے اس نے بھیج دیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ خود پیغمبر جب تک پیغمبر تھے اور پیغمبری ان کے پاس ہے، وہ چیز لے آئے ہیں، پہنچا رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد اب کوئی خبر نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے آئے، اس لیے وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے گا۔ اب ہے ہی نہیں تو بھیجے کیا ہوا؟ وحی میں بھیجا ہی تو جاتا تھا، سلسلہ منقطع ہو گیا، اور کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی کہ جسے خدا اب بھیجے، لہذا جبریل کا سلسلہ منقطع ہو گیا اس مرحلے سے۔ اب یہ سوال ضرور ہے کہ بہت سے امور ایسے ہیں کہ جو غیر از نبوت ہیں، مثلا رزق کے امر کی تقسیم ہے، مثلا فرض کیجئے عمر کی تحدید ہے کہ عمر جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے اور کتنی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی جانب سے، مگر انسان کی اور مقدرات جو ہیں ان کی بھی چیزیں ہیں، تو اگر وہ سب فقط لوح محفوظ پر رہ جائیں یا خزانہ غیب میں رہ جائے اور وہ یہاں نہ آئے تو تقسیم کیسے ہوگی، کیسے دیا جائے گا؟ تو لازم ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو
کہ جو اس کی تقسیم کو کرے. خبر تمام ہو گئی, خبر تو ختم ہو گئی, خط تمام ہو گئی, لیکن اب رزق تو تمام نہ ہوگا نا, قیامت تک رہے گا نا جب تک انسان ہے. تو جب رزق ہے تو تقسیم رزق کرنے والا بھی ہو. اب تقسیم رزق کرنے والے کی بھی حاجت ہے. اگر انسان یہاں موجود ہے, جاہل ہے, تو اسے علم دینے کی ضرورت ہے, تو عالم کی بھی ضرورت ہے. اگر انسان یہاں موجود ہے اور اسے مادیت کے خانے میں پھنسا ہے, تو اسے روحانیت کے ڈھرے پہ لانے کے لیے ایک روحانی شخص کی بھی ضرورت ہے. اسی طرح ایک ایک شے کا آپ اگر تحلیل کریں تو حاجتیں تمام نہیں ہوئیں مگر خبر تمام ہو گئی. تو اب ساری چیزیں جو حاجتوں کی ہیں وہ جہاں مل جائے, وہ در ایسا ہونا چاہیے کہ ہر اعتبار سے کامل ہو. وہ اگر آئے لینے والا اس کے در پر, تو وہ یہ کہتا ہوا نظر نہ آئے کہ میرے پاس نہیں ہے, میں نہیں دے سکتا آپ کو اس لیے کہ ہے ہی نہیں. تو آپ پوری تاریخ اسلام میں ڈھونڈیں کہ کون سا در ایسا ہے کہ جہاں مانگنے والا آیا تو کبھی گیا نہیں. بعد از پیغمبر, قبل از پیغمبر, ہمراہ پیغمبر. وہ کیوں؟ اس لیے کہ در کا پتہ پیغمبر اپنے زمانے میں بھی بتاتے رہے ہیں. اب اس سے زیادہ اور کیا ہوتا کہ نبی نے در کا پہچان اور اس کی شناخت کے لیے یہی کہہ دیا, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اگر علم کی ضرورت ہے تو یہی مانگنے آنا, یہ در ہے. اگر تمہیں حکمت چاہیے تو یہی در ہے, انا دار الحکمت وعلی بابھا, میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں. اگر تمہیں علم و حکمت چاہیے تو یہیں آؤ. اور ظاہر ہے کہ اللہ کو اپنے ان امور کو جو بھیجنا ہے تو اس کو بھی ضروری ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ جہاں وہ بھیجے اور وہ لوگوں کو تقسیم کرے. تنزل الملائکۃ والروح, جو ہر روز ہر امر کو لے کے آتے ہیں, تو کس کو دے کے جاتے ہیں؟ ہم کو اور آپ کو. اگر ہم کو ہی آپ کو دینا ہوتا تو کسی اور کو معین کی ضرورت نہیں تھی, مگر آپ کو تو نہیں دکھ رہا ہے. تو مصلحت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی ایسا منبع ہو کہ جس کے ہاتھ میں رکھ دیا جائے تو وہ اپنی امانت کے تقاضے کے مطابق ہر اس حاجت مند تک پہنچائے کہ جو حاجت مند ہے, نہیں ہے کہ خود استعمال کر لے جائے. آپ اندازہ کریں کون ہے وہ جو اس کام کو انجام دے, اسی کو اولی الامر کہتے ہیں. تو اللہ نے تو کسی صحابی پر اعتبار نہیں کیا, اس نے صرف علی پر اعتبار کیا. اپنے امور کو بھیجنے پر علی پر اعتبار کرے گا اور نبی سے کہے گا کہ آپ دین کے امور کو ان کے حوالے کر دیجئے. کیا یہ ممکن ہے؟ اللہ اپنے امر کو بھیجنے کے لیے علی پر اعتبار کر رہا ہے, رزق ان کو دے رہا ہے تقسیم کے لیے, عمر کی تحدید ان کے پاس بھیج رہا ہے, ہر امر وہاں بھیج رہا ہے, اور جاتے وقت نبی سے کہے گا کہ تم تمام دین کے مسائل کے امور جو ہیں وہ امت کے حوالے رکھ دو. بھائی کیسے رکھ سکتا ہے اور کیسے کہہ سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو دین اس نے بنایا ہے وہ کامل ہے, اور کامل کے لیے وہی علم کی ضرورت ہے. یہ تو جان رہا ہے کہ یہ امت کے پاس علم نہیں ہے, تو کیسے دین کامل کو یہ ناقص امت کے حوالے کر دے گا؟ اب لازم ہے نا کہ جتنا دین کامل ہے اتنا ہی کوئی کامل ہو کہ جس کے حوالے کر دے. اب اگر یہ کمال آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے پتا چلے گا, اسی لیے تو بتایا کہ جب انہوں نے اعلان کیا تو ہم نے اعلان کیا کہ دین کامل کر دیا, کہ دنیا سمجھ لے یہ کامل ہے جس کے حوالے یہ دین کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد.
ہر چیز مطابق ہونی چاہیے. اگر اقتدار مطابق تھا تو اس اقتدار کے ساتھ ساتھ ویسے ہی سیرت بھی رہے اس کے مطابق. جیسی سیرت اس نبی کی ہے جو پیغام دے رہا ہے، ویسے ہی سیرت اس کی ہونی چاہیے کہ جو پیغام اس کے بعد قوم میں پھیلانے والا ہے. نبی کی دی ہوئی خبر اور نبی کے بتائے ہوئے پیغامات جو نبی نے دے دیے ہیں، ان کے تحفظ کی ضرورت اس بات کی اقتضا کرتی ہے کہ ایسا بہادر ہو کہ کبھی بھی اس کو ضائع نہ ہونے دے. لہذا اب لازم ہے کہ آنے والا محافظ علم ہونے کے ساتھ ساتھ شجاع بھی ہو. اگر شجاع نہیں ہے تو پھر وہ محافظت نہیں کر پائے گا. وہاں تو علم کی ضرورت پڑی کہ جو دین کامل ہے اس کو یہ ناقص سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں تو بیان کیا کریں گے. لہذا ضرورت ہے کہ کامل رہے. تو کمال تو آیا علم کا، یہ پیغمبر نے اشارہ کر دیا کہ یہ علم ہے. لیکن اس پیغام کو، اس دین کو، اس علم کو کہ جس کا بھرپور کمال اس کے پاس ہے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی ایک شجاعت کی ضرورت ہے. وَإِلَّا اگر لوگ کمزور دیکھیں گے تو اس مال کو چھین لیں گے نا، امانت محفوظ نہ رہے گی. تو ایسا شجاع بھی چاہیے کہ پیغمبر جو دے جائیں اسے بچانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو. اب آپ سمجھ لیجئے کیسے پہچانے کہ شجاع ہے کہ نہیں ہے. وہ بھی ضروری ہے نا. اللہ جو ہے یہ سب کرواتا اس لیے ہے کہ تجربہ ہو جائے. اگر نہ وہ بھاگتے اور نہ یہ ٹھہرتے تو دنیا پہچان کیسے پاتی کہ کون شجاع ہے کون شجاع نہیں ہے. کیسے پہچانتی بھائی؟ پہچاننے کے ایسے بتاتے نہیں یہ ہیں اور یہ نہیں ہے تو کہتے یہ کون سی بات ہوئی؟ آپ نے یہ کیسے معین کر دیا کہ یہ ہیں اور وہ نہیں ہیں؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ یہ اس لیے ہیں وہ اس لیے ہیں؟ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو اس معرض میں لنبلونکم آزمائش کریں گے، لنعلم تاکہ جان جائیں منکم المجاہدین والصابرین، تم میں کون مجاہد اور کون صابر ہے. کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے کیا؟ پیدا کرنے والا تو وہی ہے، تو وہ تو جانتے ہی ہم کتنے مجاہد کتنے صابر ہیں. پھر کیوں کہہ رہا کہ ہم جان جائیں؟ ارے وہ تھوڑی جاننا چاہتا ہے. یہ تمہارے سامنے پیش کروا رہا ہے کہ کل کے تم ہمارے اوپر الزام نہ رکھنا کہ ان کو کیوں بنا دیا ان کو کیوں نہیں بنایا، تاکہ ظاہر ہو جائے ہمارے کہنے پہ نہ ماننا، ہم جو کہیں گے اسے تم نہ سننا. تم خود تجربہ کر کے دیکھ لو. اب سمجھیں آپ امانت کی حفاظت اسی طرح کرے جیسے نبی کی یہ تھا، اور اسی طرح اس کو کہ دوسرا چھیننے نہ پاوے ویسے ہی شجاعت کا مظاہرہ کرے تاکہ وہ امانت پہنچا سکے امت تک. اب یہ کیسے پتا چلے کہ کون ہے اس طرح سے؟ آپ دیکھیے اللہ کے نبی نے اور اللہ کی مصلحتوں نے ایک جگہ نے کئی جگہ تجربہ کرایا. پہلا تجربہ تو یہی کرا دیا کہ کافروں کی امانت کو جب یہ بچا لے رہا ہے اور ایسی شجاعت سے انہی کے درمیان سو رہا ہے اور سویرے پھر لوٹا رہا ہے، تو جو کافر کی امانت بچا لے وہ خدا کی امانت کیوں نہیں بچا سکتا؟ صلوات علی محمد وعلی محمد. تو گویا خدا جو ہے اپنی مصلحتوں کے تقاضوں کے تحت اور اس کے ذریعے سے پہچانوا رہا ہے کہ تم انسان کو پہچانو کہ کس طرح سے اس کے اندر شجاعت ہے. یہ تو جوانی ہے بھائی، جوانی میں شجاعت دکھا رہے ہیں، اور اتنی بڑی شجاعت کس کے پاس ہو سکتی ہے کہ جب یہ پتا ہو کہ یہ تلوار اپے گی اور یہ مارنے آئے ہیں، کل مل کر کے آئے ہیں، ہمیں کاٹ کے پھینک دیں گے تو کون لیٹے گا؟ اس کی جرات ہے کہ وہ لیٹ سکے. ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو
کہ اس کے سامنے شیر لا کے کھڑا کیا جائے اور پھر اس کے ہاتھ پیر باندھ کے اور کہہ دیں کہ آپ یہیں پڑے رہیے اور سو جائیے. شیر بھی بندھا ہے وہاں پر سامنے, تو شیری کو دیکھ کے ساری رات جاگتا رہے گا, نیند تاری ہی نہیں ہوگی اس کو. مگر دیکھیے نفس سے علی ابن ابی طالب کا کمال کہ انہوں نے کہا ایسا سوئے کہ قیامت تک ایسی نیند آئی ہی نہیں, کہ کبھی نہیں آئی ایسی نیند. منظور یہ ہے کہ کبھی نہیں سوئے ایسا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شجاعت کامل ہی تو ہے نا, کہ کوئی خوف نہیں ہے, تلواروں کی چھاؤں میں سو رہے ہیں آرام سے, اور جس نے کہا ہے کہ لیٹ جاؤ وہی بچانے والا ہے. لہذا اس پر اعتماد اس قدر ہے کہ جب کہا ہے لیٹنے کے لیے, بھائی نبی جو ہے وہ کچھ نہیں کرتا مگر وہی کرتا ہے جو خدا کہتا ہے. تو جب اس پر اعتقاد صحیح ہوگا تبھی تو نبوت کی بات کو مانے گا. جب نبی نے یہ کہا ہوگا کہ یا علی تم میرے بستر پر لیٹو, ان امانتوں کو پہنچانا, تو اب علی چونکہ اعتقاد یہ کر چکے ہیں کہ نبی کلام کرتا ہی نہیں ہے مگر جب تک کہ خدا کی طرف سے نہ ہو, تو اب یہ معاملہ نبی سے نہیں ہے خدا ہی سے ہے نا. تو اب جس کا اعتقاد اتنا پختہ ہے کہ یہ خدا کی جانب سے ہے, ان کو تو جانا ہی چلے جائیں گے, تو جو کہلوا رہا ہے وہی بچائے گا بھی, وہی بچانے والا بھی ہے, معاملہ بھی اسی سے ہے. لہذا معاملے کا جواب بھی اسی کی طرف سے آیا, نبی کی طرف سے کوئی جواب آیا؟ بتائیے. شب ہجرت پیغمبر کی جگہ پر سو کے علی نے پیغمبر کو بچایا. آپ نے آج تک کبھی سنا, کہیں پڑھا یا دیکھا کہ نبی نے کوئی اعلان اس کا کیا ہو کہ چونکہ میری جان انہوں نے بچائی تھی کفار سے اور مجھے محفوظ کیا تھا, اس لیے اس کے صلہ میں میں ان کو مدینے میں یہ چیز دیے دے رہا ہوں. ارے بھائی بعد میں جنگیں ہوئیں اور اس بعد کتنا مال و متاع آیا, کس قدر سب چیزیں آئیں. غنیمت میں جب بٹ رہا تھا تو اس میں کوئی خاص چیز رکھ لیتے اور کہتے بھائی یہ صلہ ہے اس کا جو آپ سوئے تھے, مگر نہیں دیا نبی نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی بھی جانتے ہیں کہ اس امر میں ہم سے معاملہ نہیں ہو رہا تھا, اس امر میں خدا سے معاملہ ہو رہا تھا. چونکہ خدا سے معاملہ ہو رہا تھا تو اس کا کام ہے, وہ جو سمجھے گا دے گا لے گا, مجھے کیا لینا دینا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اسی اعتبار سے یہ سوئے, اب جب سوئے تو بچانے کا بھی کام ہے اسی کا, اور جو معاملہ کیا ہے اس کی رقم بھی اسی کو دینا ہے, دونوں کام اسی کو کرنا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کس انداز سے تحفظ کا کام انجام دیا کہ رات بھر یہ دیکھنے کے بعد کہ اس کی شجاعت کی انتہا یہ ہے کہ اپنی جان کو جان نہیں سمجھتا ہے, تب پھر اللہ نے اپنی مرضی حوالے کر دی کہ یہی بچا سکتا ہے, میری مرضی کو بھی کوئی اور نہیں بچا سکتا, میری مرضی کو یہی بچا سکتا ہے. بھائی جب پیغمبر کہ مشیت کچھ بھی نہیں مگر وہی جو خدا کی ہے, تو وحدانیت مشیت کی بنیاد پر نبی کو بچا لیا. جو مجسم نبی کو بچا گیا وہ میری مرضی کو بھی بچا سکتا ہے. تو اب ہاتھ میں رکھا ہے علی کے مرضی, اس وجہ سے کہ کبھی بھی میری مرضی کے خلاف کچھ کرے گا ہی نہیں. اب یہ بھی معاملہ ہے کہ جو اللہ نے دیکھا کہ یہ میری مرضی کے خلاف نہیں کر رہا ہے, تو اب ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی بہت پسند آ جاتا ہے اور بڑی محبت ہو جاتی ہے, تو ظاہر ہے اس وجہ سے کہ میرا پابند ہے, بغیر میرے کچھ نہیں کرتا, تو پھر کچھ نہ کچھ دل میں ترحم آتا ہے اور محبت آتی ہے, تو پھر بہت سے چیزوں کی چھوٹیں ہوتی ہیں. ارے ٹھیک ہے, اگر ایسا بھی ہو جائے تو بہتر ہے, کوئی حرج نہیں, ویسا بھی ہو جائے تو بہتر ہے, کوئی حرج نہیں. ایسی باتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ مشاہدے میں آئی ہیں آج تک. اگر کسی کو بہت زیادہ آپ چاہنے لگیں اور بہت زیادہ محبت کریں اور دیکھیں وہ بھی آپ سے بڑی محبت کرتا ہے, مثلا فرض کیجئے, اور محبت کا تقاضا اس کے یہ ہے کہ وہ ہلتا نہیں ہے بغیر میرے, تو اب اس کی جو دل کی چاہت ہے اسے ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ آپ بتائیے. کریں گے نا. تو اب اسی کا تقاضا ہے
کہ جیسے یہ آپ سے محبت اس قدر کر رہا ہے اللہ سے کہ بغیر اس کی مرضی کے ہلتا ہی نہیں ہے، اب اس کے چاہنے والے جو ہیں اسی طرح محبت کر رہے ہیں بہت زیادہ، مگر کوشش کرتے ہیں، مگر اب یہ اس کی مرضی سے اپنی مرضی تھوڑی نہیں ملا سکتے ہیں، تو مگر کوشش تو کر رہے ہیں، تب اس کے دل میں یہ خواہش اگر آ جائے کہ میرا چاہنے والا جہنم نہ جائے، توجہ کریں آپ، تب مرضی خدا جو ہے وہ قبول کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ بھائی اسی لیے کہا ہے کہ میرے ربانیت کی قسم ہے محمد، اگر کوئی علی کا محب ہے خواہ وہ میرا معصیت کرنے والا کیوں نہ ہو، میں اسے ضرور جنت لے کے جاؤں گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایسا ہے کہ جس کی یہ ساری کیفیتیں اللہ نے اس طرح کی ادا کی ہیں، اور ظاہر کر رہا ہے، مظاہرہ کر رہا ہے اور دکھا رہا ہے اپنی شجاعت کو اور اپنی علم کو، دونوں کام میں لے آیا ہے، اور یہ جوانی ہے، جوانی میں ظاہر کر رہا ہے۔ بچپنے میں ہوا تو ممکن ہے کوئی کہے کہ شاید یہ دفتن ہو گیا، اللہ بچپنے میں بھی آسان نہیں ہے یہ اظہارہ کرنا، یہ مظاہرہ ہر شخص تھوڑی نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی بچہ ہے گہوارے میں ہے، سانپ کے ٹکڑے کیے دے رہے ہیں، بچہ ہے ہاتھ پر آیا تو تلاوت قرآن کیے دے رہے ہیں، یہ آسان کام تھا کہ کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ ممکن ہے ذہن میں آئے دفتن تھا، شاید یہ تھا، بہت سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں، یہ رسول کے ہاتھ کا اعجاز تھا۔ ہاں بالکل اعجاز تھا، چلے یہی صحیح۔ بس ایک بات یہ مانیے آپ کہ جو کمال پرورش کرنے والے کی آگوش پر پرورش ہونے والے کا ظاہر ہو، وہ پرورش کرنے والے کا کمال ہے، یہی مان لیجئے کیا کرنا ہے۔ تب جتنے اعجاز رسول سے ظاہر ہوں گے یہ سمجھ لینا ابو طالب کے ہاتھوں کا اثر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل محمد، اس سے بہتر۔ آپ دیکھیں ہر ایک کا سیر کرتے چلیں، یہ ایک مظاہرہ تھا، اب اس کے بعد مظاہرات پر مظاہرات جو ہو رہے ہیں شجاعت کے، وہ کتنے اہم مظاہرے ہیں کہ امانت کس طرح یہ شجاع رکھ سکتا ہے۔ اب دیکھیں آپ سبھی ہیں بڑا زور لگائے ہوئے ہیں کہ نہیں صاحب اور بھی لوگ تھے اور بالکل تھے، اور وہ ایک کافر ہی تھا، اس نے ایسا کیا اور ویسا کیا۔ اس کے بعد علی آئے، ہم تو یہ کہتے ہیں تاریخ نے پورا لکھا ہوا ہے، کہیں پر تاریخ میں ایسا نہیں آیا۔ خیر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہوا تھا کہ کسی غیر نے جنگ کی تھی اور پھر وہ پسپا ہو گیا، مگر سوال یہ ہے کہ جب نبی پکارے گا کہ اس دشمن کے لیے کون ہے جو مقابلے میں جائے، تو کوئی کافر دوسرا کیوں کھڑا ہونے لگا؟ کافر تو خود ہی دشمن ہے نا، اسی کافر سے تو جنگ ہی ہو رہی ہے، تب کوئی کافر کیوں کھڑا ہوگا؟ آپ نے یہی فرمایا نا، بھئی کون ہے جو جنت لے لے مار دے اس کو؟ اور وہ بھی ادھر سے یہی کہہ رہا تھا۔ اتفاق یہ ہے کہ مسلمانوں تمہارے حالات تو یہی ہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ جنت ہے، ہر چیز میں جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے، مار دیے جاؤ گے تو بھی جنت ہے، اور مار دو گے تب بھی جنت ہے۔ لہذا اپنے نیزے کی انی کو چھبویا اور خیمے تک پہنچا دیا کہ محمد بھیجو، اگر کوئی تم میں جرت مند ہے تو آئے میرے سامنے۔ اور نبی کہہ رہے ہیں من لہذا الکلب، کون ہے اس کتے کے لیے؟ جاؤ بھائی جاؤ، مگر کوئی اٹھ نہیں رہا ہے۔ جنت لے ہو، اگر تم مار دو تو جنت مل جائے گی، اور اگر مارے گئے تب بھی جنت مل جائے گی۔ اب یہ بات اس نے نہیں کہی، اس کو نہیں پتا تھا، اب وہ کافر تھا نا، وہ تو خالی تھنکنگ سوچ رہا تھا ان لوگوں کی، اور تھیم جانتا تھا کہ جنت کا مسئلہ ہے، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ جنت بانٹنے لگو گے، اس نے یہی کہا ہے مارو گے تو بھی جنت چلے جاؤ گے، مارے جاؤ گے تو بھی جنت چلے جاؤ گے۔ اس سے زیادہ وہ بیچارہ جانتا ہی نہیں تھا۔
اب نبی نے کہا بھائی کون ہے اس میں جو اس کے مقابلے میں چلا جائے؟ تو ایک صحابی نہیں اٹھا، ایک بھی مسلمان نہیں کھڑا ہوا. بھائی جنت ہی جانے کا تو مسئلہ تھا، سارا ایمان آپ کا جنت کے لیے تھا تو کھڑا ہو جانا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں سارے کے سارے کو کھڑا ہو جانا چاہیے تھا. یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تیار ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تیار ہیں. معاملہ یہ ہے کہ مارے جائیں گے اور کیا ہے. بھائی بہت بڑا بہادر ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، مارے جائیں گے. ارے بھائی مارے بھی جائیں گے تو جنت تو جائیں گے نا. تو ہم کو تو جنت درکار ہے نا، ہم کو جنت درکار ہے. توجہ کیجئے میری بات پر شاید یہ سنے ہوئے تھے کہ شب ہجرت جو کر کے آئے ہیں یہ اب خدا کی نظر ان پر ہے زیادہ، اور بعد میں شاید ان کے ذریعے سے ہمیں بھی جنت مل جائے، لہذا خاموشی سے بیٹھے رہ گئے. کوئی اٹھا ہی نہیں. کہا مر کے لی جنت تو کیا فائدہ ہے، اور مار سکتے نہیں ہیں تو جانے کا کیا حاصل ہے. بھئی مر کے اگر جنت لی تو فائدہ کیا ہے. چپ کے بیٹھے دیکھتے رہے کہ اب جب یہ جنت کما لیں گے تو انہی کے ساتھ ہم بھی ہو جائیں گے اور جنت لے لیں گے. شاید یہ عقیدہ رہا ہو اور یہی سوچ کر کے انتظار کرتے رہے. لہذا علی ابن ابی طالب کھڑے ہو گئے اور ان کہا میں فتح کرتا ہوں. تو اب جنت اللہ کس کو دے گا یہ بتائیے آپ. جو آیا ہے لڑنے کے لیے اسی کو تو دے گا. اب جب اللہ نے یہاں پر آنے کے بعد فتح علی نے کر لی تو اب وہ جنت علی کو ہی تو ملنی چاہیے نا. اور جو مرے وہ جنت چلا جائے اور جو مارے وہ جنت لے لے. تو ایک دفعہ شب ہجرت لیٹے تو مرضی خدا خریدی، اور جنگ خندق میں آئے تو اللہ سے جنت خریدی. اب قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ جو ہے وہ بعض مومنین میں سے ایسے بعض مومنین ہیں کہ جن سے معاملہ کر رہا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کسی سے ان کے جانوں سے اور ان کے مالوں سے معاملہ کر رہا ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اپنے جنت کو دے رہا ہے، ان کے مال کو لے رہا ہے، ان کی جان کو لے رہا ہے. توجہ کریں آپ، کل مومن سے نہیں، من المومنین، بعض مومنین سے معاملہ کر رہا ہے. اشترا بیچ رہا ہے. توجہ کریں آپ، اللہ کے پاس اب جو تھا وہ بیچے لے رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. دیکھیے اللہ کے پاس اس کی مرضی تھی، اس نے شب ہجرت مرضی کو بیچ لیا اور نفس خرید لیا. اب اس کے بعد کیا بچا؟ مرضی سب سے اعلیٰ تھی نا، اس سے نیچے کی چیزیں تھیں اسے بھی بیچ رہا ہے. جنت بچی تھی تو اسے بھی بیچے لے رہا ہے، اور اس کے بعد کہہ بھی رہا ہے دین قبول کرو تو جنت دیں گے. دے گا کیا جب بیچ ہی لے رہا ہے اور اسے بھی بیچ لیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین، وہ بعض مومنین کے ہاتھ معاملہ کر رہا ہے. کس طریقے سے؟ ان کے نفسوں سے اور ان کے باموالہم وانفسہم، ان کے مالوں سے ان کے نفسوں سے. تو مال اللہ خریدے گا نا، جب مال لے گا اور جنت دے گا تو وہ کون مومنین ہیں جن سے مال لیا اللہ نے اور جنت ان کے حوالے تو اب کرنا ہی کرنا ہے اس کو جب مال لے لیا. تو آپ دکھائیے کون سے مومنین ایسے ہیں کہ جن سے اس نے مال لیا ہو، اور لیا تو گیا کدھر؟ یہ بتائیے کس کو دیا اس نے مال لے کر کے؟ آپ پوری تاریخ میں ڈھونڈیے اللہ نے کب کسی سے مال خریدا اور جنت بیچی اس کے ہاتھ، اور اس کے بعد وہ مال لیا تو کہاں گیا؟ بتائیے. کوئی ایک سورما نکلتا اور کہتا صاحب ہم سے لیا تھا مال. مگر ایک ہی جگہ قرآن نے کہا جب خدیجہ سے اللہ نے معاملہ کر لیا اور ان کے مال کو نبی کو عطا کروا دیا تو کہا ابھی حضرت نبی سے کہ بتاؤ یہ مال میرا تھا، میں نے تمہیں دیا ہے کسی اور نے دیا؟ تو اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ نے خدیجہ کے ہاتھ اپنی جنت بیچی، یہ مال لے لیا. تو ایک مال دے کے خریدنے والوں میں خدیجہ ہے اور جان دے کے خریدنے والوں میں علی ابن ابی طالب ہے. توجہ کریں آپ. اب ظاہر ہے کہ وراثت جو ہے بچوں کو جاتی ہے
یاد رکھیے گا، اب یہ اپنی اپنی ملکیت ہے، نبی کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، انہوں نے نہ جنت خریدی نہ مرضی خریدی، آئی نہیں سامنے، بس دین ہی پھیلاتے رہے، اور ایک نے جنت خرید لی، ایک نے مرضی خرید لی۔ جنت خریدنے میں اب توجہ کریں آپ، وہ وراثت میں جاتا ہے، تو خدیجہ جب دنیا سے جانے لگی تو اپنی مال یعنی جنت اس کو وراثت میں فاطمہ کو دے دیا کہ نہ دے دیا؟ اب جب فاطمہ کے ہاتھ میں آ گیا تو مالک جنت فاطمہ ہو گئی اور علی ہو گئے مالک جنت کی نہیں ہو گئے۔ اب زوجہ کبھی بھی شوہر کے موجودگی میں اپنا کام خود تو نہیں کرتی ہے، توجہ کریں آپ، وہ وہی ہے کہ شوہر ہے، اس کا احترام باقی ہے، لہذا ہر طرح سے پوری جنت علی کے ہاتھ میں آ گئی، بس جیسے ہی آئی کہا انتا قسیم النار والجنہ، صلوات محمد وآل محمد۔ بس ختم کر رہا ہوں، اور اس جنت کی وراثت دونوں کی اولادوں کے حق میں پہنچی نہ پہنچی، اسی لیے جوانان نے سردار جنت قرار پائے، انہی کا مال ہے، انہی کے باپ کا ہے، یہی یہاں کے سردار ہیں، یعنی صاحب تاج اور بادشاہ ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ تمہیں داخل ہونا ہے تو اسی بادشاہ کے سامنے جھک کے جانا ہے۔ اب سمجھ میں آیا نا یہ کر کیا رہے ہیں آپ؟ یہ اسی بادشاہ کے در پر سر جھکا رہے ہیں تاکہ جنت لے لیں، جنت لینے آئے ہیں۔ اور رسول نے بتا بھی دیا کہ دیکھو اگر ایک قطرہ مگس کے پر کے برابر بھی نکل آئے بس یہی جھکنا معیار ہے۔ ابھی ایسے کیسے پتہ چلے؟ کوئی دکھائی تو دے نہیں رہا کہ آپ جھک رہے ہیں، کون گواہی دے گا جھک رہے ہیں کہ نہیں جھک رہے ہیں؟ جھکنے کا معیار یہ ہے کہ اگر اس کے آنکھوں میں ایک مگس کے پر کے برابر بھی ایک قطرہ نکل آئے بس یہ دلیل ہے کہ دل جھک گیا حسین کے سامنے، اور جس کا دل جھکا ہے وہ حسین اس کے ضامن ہیں۔ روایات بھری پڑی ہیں کہ امام عالی مقام ایسے نہیں ہیں، اس دنیا میں بھی آپ کے ساتھ لطف و کرم کسی کا رکھتے نہیں ہیں، وہ اس دنیا میں بھی لطف و کرم اور وسط میں بھی لطف و کرم۔ ایک مومن پوچھ رہے تھے کہ برزخ کس کو کہتے ہیں؟ بھائی اگر آپ مر جائیں اور اس وقت سے لے کر کے قیامت تک کا جو پیریڈ ہے، جب تک کہ حساب و کتاب ہوگا اس سے پہلے، یہی برزخ ہے، یہ مدت جو گزری ہے یہ برزخ ہے۔ اب اس میں اگر خدا کا عذاب آنے لگا تو اس عذاب کو روکنے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ کون روک سکتا ہے؟ اللہ کے آگے کوئی بول سکتا ہے؟ کسی میں جرات ہے؟ کسی میں ہمت ہے؟ نہیں بول سکتا نا۔ آپ دیکھیے ایک بادشاہ ہے، اگر وہ کوئی کسی چیز کے اوپر یا کسی شہر اور ملک پر ظلم ڈھانا چاہے تو اس ملک کے لوگ کیا کریں گے؟ اگر وہ چاہ رہا ہے جنگ کرنے جائے گا، وہاں چڑھائی کر دے گا آج، تو کون کیا کرے گا؟ یہی سب ہاتھ ملیں گے کیسے بادشاہ تک رسائی ہو۔ کوئی بھی جرات ہے کہ بول دے وہ تو چڑھائی ایسے ہی کرنے والا ہے، گئے تو مار دیے جائیں گے، لہذا ڈرے گا نا، بھاگے گا۔ لیکن ڈھونڈیں گے اس کو کہ جس کی رسائی وہاں تک ہو، کہ وہ کچھ اگر کہے تو شاید یہ سن لیں۔ یہاں پہ بھی کہا جاتا ہے فلاں سے کہیے فلاں کے لیے، اور تب تو شاید وہ سن لیں، لیکن ان کی نہ، ان کے پاس نہ جائیے گا، ان سے نہ کہیے گا، ارے کہے نہ کہیے گا، وہ بھی تو انسان ہیں، وہ بھی مومن ہیں، ان کا نہیں، ان کی بنتی نہیں، ان کے قریب نہیں ہوئیے گا، کہیں اور چڑھ نہ گئے تو اور کام خراب ہو جائے گا آپ کا۔ تو ایسوں کے پاس جائیں جہاں خدا سننے والا ہے، ایسوں کے پاس نہ جائیں جہاں چڑھنے والا ہے نا۔ تو دونوں کو بتائے جہاں خدا چڑھتا ہے اس کا نام رکھا ہے اس نے کہ اس سے براعت کرنا، اور جہاں سے خدا خوش ہوتا ہے اس کا نام رکھا کہ تولا کرنا۔ اب سمجھے نا تولا و تبرہ کا مقصد کیا ہے؟
کہ اگر خدا سے کچھ بات تمہیں چاہیے حاصل کرنا تو اس کے لیے سفارش کی ضرورت ہے، تو تم سفارش اس سے کروانا جس سے میں بتا رہا ہوں تولا کرنے کو۔ اب جنہوں نے محبت کی ہی نہیں وہ سفارش کہاں کروائیں گے؟ اب ان کے پاس جائیں گے خدا چڑھے گا، اور جو ان کو دیا ہے وہی تمہیں بھی دے دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والو۔ جن سے نفرت ہے اللہ کو ان سے منع کیا ہے قریب نہ جانا، ان سے برات کرو، اور جن سے تولا ہے محبت ہے اللہ کو کہا تم بھی ان سے تولا اختیار کرو، ان کے محبوب بنو۔ کس لیے بنو؟ اس لیے کہ یہی ہماری نظر رحمت کو تمہاری طرف متوجہ کرانے والے، یہ تمہیں جنت دلانے والے، یہ تمہارے زندگی کے ضامن ہیں۔ اس لیے اب مومن جب چلا گیا، حساب و کتاب جب ہوگا تو پتہ نہیں کیا صورت ہو۔ اب مگر اس درمیان میں جو پٹائی ہوگی اسے کون روکے گا؟ اس کے بھی روکنے کے لیے چاہیے نا۔ تو اب یہی ہے کہ جس کی رسائی ہے وہاں اسی کے پاس جانا ہوگا۔ اتنا ہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ اعمال آپ کے جب معلوم نہیں، فرض کیجئے کہ اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، تولے جائیں گے۔ اب کیا معلوم کون زیادہ نکلے؟ اگر مساوی نکلے تو کچھ چھوٹنے کا چانسز ہے، اور اگر برابر نہ ہوئے، ایک زیادہ ایک کم ہوگا، کیا معلوم حسنات زیادہ ہوں، کیا معلوم سیئات زیادہ ہوں۔ وہ تو وہاں کا مرحلہ ہے، اور اسی کے حساب سے ابھی یہاں بھی پٹائی ہو رہی۔ تو اب ایسا چاہیے عمل کہ جس کے ذریعے سے تعلقات بحال ہو جائیں، اور یہ تعلقات کی بنیاد پر کچھ گزارش دے دیں ہم، اس عمل کا نام تولا ہے کہ محبت پیدا کرو ان سے، یہ کام آئے گا، یہی محبت کام آنے والی ہے۔ اور خود اس محبت کو اللہ نے حسنہ کہا ہے۔ جب یہ حسنہ ہو گئی، اور ایسی حسنہ ہے کہ ادھر سے آواز آئی کہ یہ سارے گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ آپ سمجھے آپ کیا ہو گیا؟ بھئی آپ سمجھ رہے ہوں گے کھا جاتے ہو، تب تشبیہ تو دی ہے صحیح۔ اگر وہ ایسا نہ بھی مانے، حالات تشبیہ ایسا ہی دی ہے کہ جیسے آگ کھا جاتی ہے لکڑی کو، اس طرح حب علی یاکل الذنوب تمام گناہوں کو کھا جاتی ہے، راکھ بنا دیا۔ اب راکھ کو تولے آپ لکڑی کے مقابلے میں، کتنا تول کے لے آئیں گے؟ تو راکھ ہو گئی۔ اب کسی سے آپ کہیں صاحب آپ یہ لکڑیوں کا گٹھرا مجھے دے دیجئے اور یہ راکھ آپ لے لیجئے، میں معاملہ کرتا ہوں، تو دماغ خراب ہو گیا، اس راکھ کی کوئی قیمت ہے؟ لکڑی کی تو قیمت ہے، میں کیوں معاملہ کرنے لگا راکھ سے؟ تو جو کریں آپ، راکھ کی کوئی قیمت ہی نہیں رہ گئی، اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ تو اب جب محبت اہل بیت آ گئی اور گناہ ادھر ہوئے، گناہ کو اس نے کھا لیا، راکھ کر دیا، تو وہ تولنے کے قابل نہیں رہ گیا۔ تولا وہی جائے گا نا جو اس کے وزن کے برابر ہو۔ جب رہی نہیں گیا تو اب اسی کا پلہ رہے گا نا بھاری۔ تو جو کریں آپ، تو سوائے اس کے جنت جانے کے اب اور ہے کیا؟ ایسی نیکی ملی ہے کہ سارے گناہ کا وزن ختم ہو گیا، اور یہی نیکی وزن لے کے جنت کی طرف پہنچا دی۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اور وہی کام یہاں بھی دیا۔ اسی لیے روایات شاہد ہیں کہ امام علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کے پاس آتے ہیں۔ آپ دیکھیے مرتے وقت بھی آتے ہیں، جب مرنے لگتا ہے اپنا چاہنے والا تو اس کے قریب بھی آتے ہیں اور آ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ اس کی روح قاعدے سے نکل جائے اور وہ مشاہدہ کرے، عبادت ہو جائے۔ مرے بھی تو عبادت کی حالت میں، اولی مجلس میں بیان کیا تھا آپ کے سامنے، دہرانا نہیں مقصد ہے، مگر یہ کہ دم بھی نکل جائے۔ آپ سوچیں نا، یہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں صحیح کام جب نہیں انجام دیتے تو مالک کھڑا رہتا ہے نا سامنے، گڑبڑ نہ کرنے پائیں، اس لیے کام صحیح ہوتا چلا جائے۔ اچھا، اور جب نہیں چاہتے کہ زیادہ صحیح ہو تو تھوڑا ہٹ بھی جاتے، اپنا بھی کر لیں جو کچھ کرنا ہے۔ تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسا ہی ملک جب روح نکالنے آئے گا، وہ تو داؤں کے چکر میں ہے کہ رہو بیٹا موقع آنے دو، ہم بتائیں گے کس کس طرح سے تم کو ستاتے ہیں۔
اب جب دیکھا کہ یہ میرا آدمی ہے تو سامنے آگے کھڑے ہو گئے. ان کا روح قبض کر لو مگر حواس کے ساتھ کرنا، بالکل کامل طریقے سے. ایسا کیا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ اب روح قبض ہو گئی. جو سرکار کھڑے تھے دو وجہ ہو گئی. ایک تو یہ قبض کرنے والا بھی بہت صحیح کر رہا تھا، ادھر ادھر نہیں کر رہا، اس لیے کہ مالک کھڑا ہے. اور یہ جو ہے خود اس کو دیکھ کے مبہوت ہو گیا، پتہ ہی نہیں پایا کب روح نکل گئی، زیادہ آرام سے چلا گیا. اور جیسے ہی وہ ادھر ہٹے اوٹ میں آئے، جیسے ہی ادھر ہٹے ملائکہ نے بھی کہا آپ کیا کریں گے. اس دن پڑھا تھا نا کہ یضربون، ملائکہ پھر پٹائی بھی کرنے لگے، مار بھی رہے ہیں، روح بھی نکال رہے ہیں، چلا بھی رہا ہے، رو بھی رہا ہے. کیسے مومنین کہتے ہیں بھائی فلاں کا دم ہی نہیں نکل رہا تھا. ارے بھائی کیسے دم نہیں نکلے گا، بڑا سخت تھا، عجیب و غریب طریقے سے مارے، دم نکلنا بڑا مشکل سے دم نکلا ان کا. تو اس کے کیا معنی ہے دم بہت مشکل سے نکلا؟ یہ ملائکہ ستا کے مار رہے تھے. آپ سوچئے کہ کیسے کیسے حالات گزریں گے، اس کا کوئی خیال نہیں ہے ہم کو. لیکن مر گیا، چاہنے والا ہے تو یہاں مرتے وقت ہے اور مرنے کے بعد آئے. میں ختم کرتا ہوں. آپ دیکھیے ایک چیز عجیب و غریب روایت ہے کہ جس میں لکھا یہ ہے کہ جب مر جائے گا اور لٹایا جائے گا قبر میں تو ایک طرف جو ہے داہنے جانب نماز آئے گی، کھڑی ہو جائے گی. اس کے بعد بائیں جانب روزہ صاحب آئیں گے، کھڑے ہو جائیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ پایتی حج ہے، اور جو ہے وہ زکوٰۃ ہے جو آپ کے اس طرف ہے، اور اس کے ساتھ خمس ہے جو سامنے ہے. یعنی عبادات کا ایک تصور اس روایت میں پیش کیا گیا. اور سرانے سب سے ولایت آئے گی، کھڑی ہو جائے گی. تب یہ 5 عمل جو ہیں ساتھ میں، یہ جب اس کو دیکھیں گے تو کہیں گے بھئی آپ کون ہیں؟ آپ کا چہرہ بڑا نورانی نظر آ رہا ہے، آپ کون ہیں آگے؟ اور وہ لوگوں کو دیکھے گی ولایت تو کہے گی آپ کون لوگ ہیں کہ اتنا زیادہ نورانی نظر نہیں آ رہے ہیں؟ اب اس کے علاوہ یہی روایت میں تو ہے نہیں. جب یہ کہہ رہے ہیں آپ کا چہرہ بہت نورانی ہے تو آپ کون لوگ ہیں؟ آپ اپنا تعارف کرائے. تو ایک نے کہا بھئی تم بولو، جیسے ہوتا ہے نا کہ بڑا سے بڑا آپ اپنا تعارف کرائیے. تو ویسے ہی نماز نے کہا میرا نام نماز ہے، روزے نے کہا میرا نام روزہ ہے، حج نے کہا میرا نام حج ہے، زکوٰۃ نے کہا زکوٰۃ ہے، خمس نے کہا خمس ہے. کیا آپ کون ہیں؟ کہا میرا نام ولایت ہے، میں ولایت ہوں. انہوں نے کہا اچھا آپ ولایت ہیں، ہم بہت دن سے سوچ رہے تھے آپ سے ملاقات کے لیے کہ آپ کون ہیں، آپ ولایت ہیں، آپ ہیں، آج پتہ چلا. کہا کہ آپ پہچان رہے ہیں مجھے؟ کہاں آپ پہچان رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم سے کہا گیا ہے کہ اس وقت تک تم سب جمع نہ ہونا جب تک کہ ولایت نہ آ جائیں، اور جدھر وہ جائیں ادھر ہی تم بھی چلے جانا. تو ہم اس انتظار میں کب سے تھے، بڑے شوق میں تھے آپ کی ملاقات کے. اب آپ آ گئے ہیں، ہم سب آپ ہی کے ساتھ ہیں، جدھر چلیے ادھر چلنے کو تیار ہیں. اب سوچئے آپ جہاں ولایت نہیں آئے، میں تو ہی پوچھنا چاہتا ہوں یہ سب کھڑے منہ ہی دیکھتے رہیں گے نا؟ اس لیے حکم یہ ہے کہ ولایت کے ساتھ جانا ہے. تو جہاں علی کی ولایت نہیں ہے سب کھڑے منہ دیکھتے رہ جائیں گے، سارا عمل رکھا رہ جائے گا، یہ پٹائی ہوتی رہے گی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دیکھیے روایت جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ہے. اہل سنت والجماعت کے معتبر راوی ابو سعید، اور پھر انہوں نے جناب سعید خدری سے بیان کیا ہے کہ جو رسول اللہ سے ڈائریکٹ بیان کر رہے ہیں، یہ سارے اعمال منہ دیکھتے رہیں گے، اور ان کو حکم ہے کہ جدھر ولایت جائے ادھر ہی جانا. تابع ہیں، فرما بردار ہیں، تب یہ دنیا تھوڑی نہ کے ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. وہاں تو ان کو رہنا ہی ہے ان کے ساتھ، ان کے ہاتھ سے ہٹنا نہیں ہے. اب جن کے پاس ولایت ہے، قبر کی بات ہو رہی ہے، باہر کی نہیں کر رہا ہوں. اب وہ تو منہ ہی دیکھتی رہ جائیں گی، اس لیے کہ ولایت ہے ہی نہیں، ان کو آنا ہی نہیں یہاں، اس لیے کہ تھی ہی نہیں تو آتے کیسے. اب وہ دور سے کھڑے ہوں گے تو اب یہ تو ڈھونڈتے رہ جائیں گے بھائی کدھر جائیں، کہاں جائیں، کیا کریں. تو اب یہ اپنے جگہ پہ کھڑے ہیں. اب وہاں سے وہ جو ہیں
وہاں سے ملائکہ کو اشارہ کر رہے ہیں کہ اب ان کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کر. اب اللہ کا حکم آ رہا ہے کہ چونکہ ولایت کے ساتھ ان کے اعمال آئے ہی نہیں، جب ولایت کے ساتھ نہیں آئے تو قابل قبول ہی نہ ہوئے. اب تو کچھ لے کے نہیں آئی، خالی ہاتھ آ گئے. کہا بھائی تم کو کہا تھا کچھ لے کے آنا، کہ تم خالی ہاتھ کیسے آ گئے؟ اب دیکھیے ایک میرا تصور بتائیے، یہ میرا تصور ہے کہ جب یہ اپنے رئیس کو ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ مل نہیں رہا ہے تو یہ کہاں جائیں گے؟ جانا تو رئیس کے ساتھ ہے نا. تو اب رئیس جہاں ہوگا جہاں اس کے چاہنے والے ہیں. جو کرنا میرے بات پر. تو اب جب وہ وہاں پر ہے تو جب ڈھونڈ پایا ہوگا تو یہ سب ادھر ہی چلے جائیں گے نا. اللہ اکبر. اگر یہ نہیں مطلب تو پھر کیا معنی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نیکیوں کو لیتے ہیں، اگر برائیاں ہوں گی تو ان برائیوں کی جگہ پر نیکیاں بھی پہنچا دیں گے. یہ کہاں سے لا کے دے دے گا نیکیاں؟ بھائی ہم نے نیکی نہیں کی ہے، فقط محبت ہے اہل بیت کی. کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ حسنات جو ہیں، نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو ختم کریں گی. اور دوسری جگہ کہتا ہے کہ یہ نیکیاں جو ہیں یہ ہونے کی وجہ سے ساری نیکیاں ہم بھیج دیں گے اور ساری نیکیاں آ جائیں گی. تو ہم نے تو کیا نہیں تو آئیں گی کہاں سے؟ کون کر رہا تھا میرے لیے؟ یہ کون انجام دے رہا تھا میرے لیے اعمال؟ آپ بتائیے، تاریخ میں ڈھونڈ کے لائیے، روایت میں لے آئیے، یہ کون تھے؟ یا تو ہم مانیے کہ اللہ نے اس محبت کے تقاضے میں اتنا رکھ رکھا ہے ملائکہ کی وہ ہمارے لیے سب کر رہے ہیں اور وہ ہمیں مل جائے گا. یا یہ سوچئے کہ یہی جو کیا ہوا ہوگا جب ان کا سردار ان کو جہاں ملے گا وہی چلے جائیں گے. تو کہاں آپ نے اٹھایا فائدہ؟ ہم نے. یہ کیوں اٹھایا؟ اس لیے کہ سردار کو ہم نے قید میں رکھ رکھا. کہاں قید کیا؟ دل کے اندر. جانے ہی نہیں دیا، اپنے قلب میں محفوظ کر لیا. ہم نے کہہ دیا کہ آپ میرے پاس. اسی لیے ہے کہ بحب اہل بیت عبادت حرام ہے. عبادت جو ہے وہ بغیر اہل بیت کی محبت کے روکے گی نہیں آپ کے پاس. اس کا خاصہ ہی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے جہاں جہاں وہ جائے. اور وہی محبت کا تقاضا ہے کہ جب مری تو قبر میں آ گئے السلام علیکم. اب یہ قبر میں آئے سلام کے. تو روز سلام کرتی تھی، میں آج تجھے سلام کرنے آیا. آپ دیکھ لیجئے روایات اس طرح کی بہت سے ہیں، ایک دو مفاتی میں بھی ہیں. مومنہ جو روز حسین کو سلام کر رہی تھی عشق و محبت میں، جب قبر میں لیٹی اور لوگ چھوڑ کے چلے گئے تو گھبرائی، وحشت کیا، واہ خدایا اب میں کیا کروں؟ اکیلی ہو گئی، تنہا. پکارتی ہیں روحیں، ارے بھائی مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ مجھے تنہا نہ چھوڑو، مجھے ساتھ لے جاؤ. گھبرائی، چلائی تو بس فوراً حضرت تشریف لائے. اے مومنہ روز تو سلام کرتی تھی، آج میں سلام کرنے آیا ہوں. آپ دیکھیے اب جیسے ہی آ گئے حسین نے سلام کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حسین تنہا تھوڑی چلتے ہیں، جہاں چلتے ہیں ساتھ میں سب چلتے ہیں. جدھر حسین نے قدم اپنا بڑھایا عباس بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، سارے موجود ہیں. کیا تیرا مقدر ہے مومنہ، جن کو زندگی بھر تڑپتی رہی اور روتی رہی دیکھنے کو، آج قبر میں لیٹ کے دیکھ رہی ہے، سب کو دیکھ رہی ہے. اور عجیب و غریب عظمت ہے. اگر آپ کے سامنے آ جائیں ائمہ تو آپ کیا چاہیں گے؟ کھڑے ہو جانا چاہیں گے. لیکن روایتوں میں ہے کہ مردوں کو اٹھنے نہیں دیں گے، کہ آج تیرا کام ہے، مقام تیرا ہے. خود کھڑے ہیں اہل حرم اور اس کے بعد کہیں گے تو لیٹا رہا، تو بیٹھا رہا، اور دیکھ تیرے ساتھ کوئی مشکل نہ ہونے پائے. ملائکہ کو آواز دیں گے ان کے ساتھ ترحم سے پیش آنا، ان کے اوپر کسی قسم کی کسی طریقے کی سختی نہ ہو. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ جب حضرت جانے لگے تو فرمایا 40 قدم سے بھی عذاب اٹھا لیا جائے. اللہ اکبر. اپنے عمل کا فیض تو دیکھو، اپنی محبت کی حقیقت کا اندازہ لگاؤ. اندازہ لگا رہے ہو کیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ محبت اہل بیت کی حقیقت ہے
کہ جب جا رہے ہیں تو 40 قدم کے اور عذاب والوں کو بخشوائے جا رہے ہیں، کہ اس وجہ سے اس کی محبت سے آپ سمجھے شفاعت کا کیا معنی ہے کہ مومن بھی شفاعت کرے گا، یعنی مومن میں بھی یہ قوت ہوگی اپنی محبت کی وجہ سے۔ آج اس مومنہ کی محبت میں جو عذاب میں مبتلا ہیں ان کے بھی عذاب ہٹ گئے۔ بس عزیزان گرامی ایک بات صرف کہنے کا دل چاہتا ہے کہ مولا آپ آئے، اس مومنہ کی قبر میں آئے، جب وحشت کر رہی تھی، جب رو رہی تھی، جب چلا رہی تھی کہ ارے کوئی پہنچے میری مدد کے لیے، تو آپ پہنچ گئے۔ اے مولا اس وقت آ گئے ہوتے جب سکینہ کہہ رہی تھی بابا میرے دامن میں آگ لگی ہے، مولا اس وقت آ گئے ہوتے جب زینب کے سر سے رضا چھینی تھی، اے مولا اس وقت آ گئے ہوتے جب فاطمہ کبریٰ کی رضا چھینی اور نیزہ مارا، آپ اس وقت آ کے بچا لیے ہوتے۔ عزیزان گرامی راوی کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ کبریٰ نے بیان کیا کہ مجھے ظالم نے اتنی تیز نیزہ مارا اور میری رضا چھینا کہ میں موقع پر گر پڑی، اور اس کے بعد جب میں غش سے افاقہ ہوا تو اپنی پھوپھی سے میں نے کہا پھوپھی اماں مجھے چادر دے دیجئے، چادر نہیں ہے۔ تو زینب نے کہا فاطمہ میری طرف دیکھ، جب میں نے دیکھا تو میری پھوپھی بے رضا تھی، بس میں رونے لگی دوڑ کے لپٹ گئی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ یہ بیویاں اس طرح سے تھی۔ ابھی مرثیہ ہو رہا تھا کون؟ زینب، وہ زینب کہ جس کا یہ عالم ہے کہ اپنی حیات کو حیات نہیں سمجھا ہے۔ عزیز و شمر بھی تعارف کے وقت یزید سے یہی کہا ہے کہ تو کیا جانے زینب کیا ہے۔ میں نے زینب کو دیکھا اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جب اہل حرم کو میں اسیر کر کے لے جا رہا تھا تو ساری بیویاں اپنے متعلق جتنی لاشیں تھی اس پر گر رہی تھی، مگر زینب کے 2 بیٹے تھے۔ زینب اپنے بچوں کی طرف نہیں گئی بلکہ اپنے حسین غریب پر روتی رہی۔ عزیزو قتل ہوئے بچے تب بھی گریہ نہیں فرمایا، اور اس کے بعد جب رخصت ہوئی تب بھی گریہ نہیں کیا، اور یہاں سے شام کے قید خانے تک گئیں، کبھی اون محمد کا نام نہیں آیا۔ تاریخ بشریت میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک ماں اپنے بچوں کو نہیں رو رہی۔ عزیزو قید خانے میں سر آئے شہداء کے، حسین کا سر لے کے زینب روتی رہی، علی اکبر کے سر کے پاس گئی روتی رہی، لیکن اون محمد کا سر نہیں اٹھایا۔ لکھا یہ ہے کہ جب سر آیا تو بیویاں بڑھ کے اپنی آغوش میں لے لی۔ 2 بچے تھے اون محمد، عزیزو نہیں روئی، زینب حسین پر روتی رہی، اور اس کے بعد کربلا آئی تو کربلا میں بھی گنج شہیدہ میں اون محمد پر گریہ نہیں کیا، اپنے بھائی پہ گریہ کرتی رہی۔ مدینہ پلٹ کے گئی، نہیں روئی بی بی، ابھی دمے در رہی، جب 3 دن کے بعد عبداللہ ابن جعفر آئے اور کہا شہزادی کیا اپنے گھر نہیں چلو گی؟ بس جیسے ہی کہا امام زین العابدین علیہ السلام سے ہاتھ جوڑ کے پوچھا آپ کی اجازت ہو تو آپ کی پھوپھی کو ہم لے کے جائیں؟ کہا بالکل چچا آپ لے جائیے، بھئی یہ کہنا تھا اور خود آپ پہنچے۔ مولا نے کہا کہ پھوپھی اماں اب آپ چلی جائیے۔ فرمایا بیٹا میں کیسے جاؤں، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ کہا ٹھیک ہے کچھ دن کے لیے کچھ دیر کے لیے چلی جائیے، گھر تک تو جائیے، اس کے بعد پھر آ جائیے گا۔ بیویوں نے بھی کہا جناب زینب تیار ہوئی۔ یہ بھی ایک روایت کے فقرے ہیں کہ اتنی دیر تک زین العابدین سے گلے لگ کے روئیں کہ روتے روتے غص میں آ گئیں۔ اس کے بعد پھر بڑی مشکل سے جب ہوش آیا تو عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ گئیں۔ عزیزو گھر میں داخل ہوئی زینب، ابھی گھر میں تھی، آنگن میں بیٹھ کے رونے لگی، آنگن میں بیٹھ کے رونے لگی۔ عزیزان گرامی حسین مظلوم پر عبداللہ ابن جعفر پوچھتے رہے حالات کربلا، سب روتی رہی زینب، اور
اور بہت شوق سے بیان کیا کہ اے عبداللہ جو تم نے امانت دی تھی وہ امانت ہم نے کام پہ لگا دیا. عبداللہ ذرہ برابر اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی اور ایک قطرہ آنسو نہیں آیا. مگر پھر لکھتے ہیں مقتل والے کہ ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا بی بی یہ کب تک آپ باہر بیٹھی رہیں گی, اندر جائیے. جب زینب اولیاء اندر داخل ہوئی دو چھوٹے چھوٹے بستر دیکھی بس لپٹ گئی. ارے ہو نا محمد تیری ماں تجھے ڈھونڈ رہی ہے. مدینے میں زینب لپٹ کے اتنا گریہ کیا ساری کہتی آج ماں کی ممتا پھیلی. اے اونو محمد آؤ اپنی ماں سے مل جاؤ. سيعلم الذين ظلموا وينقلبون. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. بہرحال تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ ہے معبود, اس عبادت کو قبول فرما. بہرحال تمام دنیا میں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ امان میں رکھ, روضہ مقدس کی حفاظت فرما. تمام مرنے والے مرحومین کو جوا اور معصوم میں جگہ عنایت فرما جو محبان آل محمد سے. بہرحال تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما, خصوصاً ان مومنہ کو جو دعا کے لیے کہا گیا اور دیگر مومنین نے جو دعا کے لیے کہا ہے محبان آل محمد میں سے کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما. بہرحال آل محمد کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزیں فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, منتقم خون امام حسین کا ظہور جلد از جلد فرما, ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما. اللہم تقبل من الدعاء ماتم حسین. Ya Hussein, 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 میں لٹ گئی نانا, 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 میں لٹ گئی نانا. کرب و بلا کے بن میں, کرب و بلا کے بن میں گھر لٹ گیا میرا, میں لٹ گئی نانا, میں لٹ گئی نانا, میں لٹ گئی نانا, میں لٹ گئی نانا. ایسی تباہی لایا شور کا سویرا, کبرا کی مانگے اجڑی, قاسم کا لٹا سہرا, بے جرم گیا مارا, بے جرم گیا مارا, ایک رات کا دولہا, میں لٹ گئی نانا, میں لٹ گئی نانا, میں لٹ گئی نانا, میں لٹ گئی نانا. کڑی الجوان اکبر میرا گیسوں والا, وہ شیر جس کو میں نے 18 سال پالا, تیروں سے ہوا چھلنی, تیروں سے ہوا چھلنی,
اس شیر کا سینہ میں لٹ گئی نانا میں لٹ گئی نانا میں لٹ گئی نانا میں لٹ گئی نانا ظالم نے تیر مارا معصوم کے گلے پر پیاسا لہو میں ڈوبا بے شیر علی اصغر مقتل میں رو رہا تھا مقتل میں رو رہا تھا بھائی میرا تنہا میں لٹ گئی نانا 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 وہ جس کا نام پیاسے بچوں کی آس تھا جس کو لقب ملا تھا سقائے سکینہ وہ بھائی لبے دریا وہ بھائی لبے دریا مارا گیا پیاسا میں لٹ گئی نانا 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 میں لٹ گئی لانا لوٹا ستمگروں نے میرے گھر کو جلایا اہل ستم نے نانا اس در کو جلایا رہتا تھا جس پہ نانا رہتا تھا جس پہ نانا عباس کا پہرا میں لٹ گئی نانا میں لٹ گئی نانا میں لٹ گئی نانا میں لٹ گئی نانا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین